زیگرب کے ہوائی اڈے پر اترنا والٹر کلاسن کی زندگی کا بھیانک تجربہ تھا۔ 1 گھنٹے تک وہ انتظامیہ کی منت سماجت کرتا رہا۔ اس درمیان اسے جہاز کے 3 انجن بند کرنے پڑے اور صرف ایک انجن پر اس نے لینڈ کیا۔ کوئی معمولی اعصاب کا پائلٹ ہوتا تو جہاز کریش ہو جاتا۔ یوگوسلاویہ کی حکومت نے انہیں صرف اس شرط پر اترنے کی اجازت دی تھی کہ وہ جہاز میں تیل بھرنے اور اشیاء خورد و نوش مہیا کرنے کے بعد اسے ایک لمحے کے لیے اپنی سرزمین پر رکنے کی اجازت نہیں دیں گے۔ یہ سارا عمل آدھ گھنٹے میں پورا ہو گیا۔ اس درمیان ابو عمل نے اپنی دھمکی پھر ریکارڈ کروائی تھی اور جرمن حکام کو باور کروایا تھا کہ وہ محض اسرائیلی حکومت کی خوشنودی کے لیے بے گناہ مسافروں کی جان سے کھیل رہے ہیں۔ اس کا کہنا تھا کہ ان لوگوں نے جرمن حکومت کو کوئی نقصان نہیں پہنچایا اور درخواست کی تھی کہ اسرائیل اور فلسطینیوں کی جنگ کے درمیان نہ آئے۔ جہاز ایک مرتبہ پھر یوگوسلاویہ کی فضا میں چکر کاٹ رہا تھا۔ ابو عمل نے اسے ایک خاص ایریا ہی میں اڑتے رہنے کی ہدایت کی تھی۔ ابھی تک جرمن حکومت کی طرف سے کوئی جواب نہیں ملا تھا۔ اچانک ہی ایک خیال بجلی کے کوندے کی طرح والٹر کلاسن کے ذہن پر لپکا۔ اگلے ہی لمحے وہ لفتھانسا ایئر لائن کے چیئرمین ہربرٹ کلیمن سے مصروف گفتگو تھا۔ اس نے کلیمن کو باور کروا دیا تھا کہ ان لوگوں کو سوائے ان کے ساتھیوں کی رہائی کے اور کوئی عمل مطمئن نہیں کر سکے گا۔ اگر اس میں کوتاہی کی گئی تو جہاز فضا میں پھٹ جائے گا۔ اس نے کلیمن پر زور دیتے ہوئے کہا تھا کہ وہ اپنی کمپنی کی ساکھ داؤ پر نہ لگائے اور جرمن حکومت پر دباؤ ڈالے کہ وہ ان لوگوں کا مطالبہ تسلیم کریں۔ ہربرٹ کلیمن کا رابطہ بیک وقت والٹر کلاسن اور جرمنی حکومت کے ذمہ داروں سے قائم تھا۔ جرمن ایئر لائن کا چیف ہونے کے ناطے اس پر دوہری ذمہ داری عائد ہو گئی تھی۔ ایک تو اپنی ایئر لائن کی ساکھ داؤ پر لگی ہوئی تھی اور دوسری طرف جرمنی حکومت کے وقار کا سوال تھا۔ خدا جانے یہ کیسے ہائی جیکر تھے جو سوائے پٹرول لینے کے اور کسی بھی صورت جہاز زمین پر نہیں اترنے دیتے تھے۔ اگر وہ زمین پر کچھ دیر ٹھہرتے تو ان سے نمٹنے کے بہت سے چانسز ہو سکتے تھے۔ عین ممکن ہے کمانڈو کارروائی کا موقع مل جاتا یا پھر ان لوگوں سے سودے بازی کی جا سکتی تھی۔ کوئی نفسیاتی طریقہ اپنایا جا سکتا تھا، کچھ بھی ممکن تھا۔ لیکن یہ لوگ جانے کس مٹی کے بنے ہوئے تھے؟ سوائے اپنا پیغام ایک مرتبہ نشر کرنے کے انہوں نے ابھی تک ذمہ دار حکام سے کسی بھی ملک میں بات کرنا گوارا نہیں کی تھی۔ وہ صرف پائلٹوں کے ذریعے دباؤ ڈال رہے تھے۔ عجیب مصیبت تھی، نہ تو یہ لوگ زمین پر اترتے تھے نہ کسی سے بات کرنے کو تیار تھے۔ انہیں ہر صورت مثبت جواب چاہیے تھا۔ جناب والا، جہاز مسلسل 24 گھنٹے پرواز نہیں کر سکتا، اس کے انجن بھی جواب دے سکتے ہیں، اور اب تو یوں لگتا ہے کہ وہ ہاں میں جواب سنے بغیر جہاز میں تیل ڈالنے کا ارادہ بھی نہیں رکھتے۔ اس سے پہلے زیگرب میں بھی جہاز کو ایک انجن پر اڑانا پڑا تھا۔ خدا را سینکڑوں انسانوں کی جان داؤ پر نہ لگائیں۔ اس نے جرمن چانسلر سے آخر کہہ دیا، ٹھیک ہے، ہمیں بہرحال مسافروں کی جان سب سے زیادہ عزیز ہے۔ چانسلر نے بھی سانس لے کر کہا۔ کلیمن نے سکھ کا سانس لیا۔ دوسرے ہی لمحے وہ دوسری لائن پر والٹر کلاسن کے لیے پیغام دے رہا تھا کہ جرمنی حکومت نے دونوں قیدیوں کو رہا کرنے کا اصولی فیصلہ کر لیا ہے۔ اس وقت وہ اپنے آرام دہ آفس کے اس حصے میں موجود تھا جہاں کوئی اسے ڈسٹرب نہیں کیا کرتا تھا۔ وہ یہاں 5 منٹ رک کر اپنے اوسان بحال کرنا چاہتا تھا کیونکہ اسے تھوڑی دیر بعد بویریا سے قیدیوں کے ہمراہ ایک دوسرے جہاز پر اس جگہ جانا تھا جہاں ہائی جیکروں کی طرف سے ان قیدیوں کو پہنچانے کا حکم ملا تھا۔ وسکی کے ایک پیگ نے اسے خاصا سکون دیا تھا اور اب وہ اپنے ریٹائرنگ روم کا بغلی دروازہ کھول کر اس طرف موجود باغ کی کھلی ہوا میں چند لمبے لمبے سانس لے کر اپنا ذہنی دباؤ دور کر کے خود کو آنے والے حالات کے لیے تیار کرنا چاہتا تھا۔ بون سے اسے اپنے نجی چھوٹے جہاز میں بویریا جانا تھا جہاں ایک اور جہاز پہلے سے تیار تھا جس میں قیدیوں کو لے کر جانے کا منصوبہ طے پایا تھا۔ ابھی اس نے اپنے دفتر سے قدم باہر نکالا ہی تھا کہ اس کی سیکرٹری ہاتھ میں کارڈلیس فون پکڑے اسے اپنی طرف آتی دکھائی دی۔ شاید کوئی اہم کال تھی، ورنہ اسے کم از کم اس وقت ڈسٹرب نہ کیا جاتا۔ مسٹر کلیمن، دوسری طرف سے آواز کے بجائے سانپ کی پھونکار سنائی دے رہی تھی۔ خدا جانے آواز میں کیسا قہر چھپا تھا کہ ایک مرتبہ تو کلیمن کا دل زور سے دھڑک کر رہ گیا۔ کون ہو تم؟ اس نے فوراً اپنی حالت پر قابو پا کر پوچھا۔ میں جو کوئی بھی ہوں، ایک بات کان کھول کر سن لینا۔ اگر قیدیوں کی رہائی میں تمہارا ہاتھ شامل ہوا تو دنیا کے کسی بھی کونے میں تم ہماری دسترس سے بچ نہیں سکو گے۔ کیا بکواس کر رہے ہو؟ کون ہو تم؟ کلیمن، ہم موت کے فرشتے ہیں، ڈیتھ اسکواڈ۔
اس کے ساتھ ہی فون بند ہو گیا۔ اپنی سیکرٹری کو فون واپس تھماتے ہوئے ہربرٹ کلیمن کی ریڑھ کی ہڈی میں سنسنی کی ایک لہر دوڑ گئی۔ ڈیتھ اسکواڈ کی دھمکی خالی خولی دھمکی نہیں تھی، وہ یہودیوں کی اس خونخوار تنظیم سے بخوبی آگاہ تھا اور جانتا تھا کہ یہ لوگ کبھی اپنے مجرموں کو معاف نہیں کرتے۔ لیکن اس نے سوچا وہ تو ان کا مجرم نہیں، اس نے فلسطینیوں کا ساتھ تو نہیں دیا، وہ تو اب بھی اپنی حکومت کے فیصلے کا پابند ہے۔ فیصلہ بہرحال جرمن گورنمنٹ نے کرنا تھا، اسے تو اپنی کمپنی کی ساکھ اور مسافروں کی جان عزیز تھی، جس کو بچانے کے لیے لفتھانسا کے چیئرمین کی حیثیت سے وہ ہر ممکن اقدام کرنے کا اخلاقی، انسانی اور قانونی طور پر پابند تھا۔ بون سے بویریا تک اس کا سفر بڑا اذیت ناک گزرا تھا۔ بویریا کے ہوائی اڈے پر جرمن انٹیلیجنس چیف مائیکل گاڈ اس کا منتظر تھا۔ مائیکل نے اسے ہوائی اڈے پر ہی ایک الگ کمرے میں مختصر بریفنگ دیتے ہوئے کہا تھا کہ جرمن حکومت کی ہر ممکن کوشش یہی ہے کہ دونوں قیدی ان لوگوں کو نہ سونپے جائیں۔ اس کے لیے انہیں ہربرٹ کلیمن کا عملی تعاون درکار ہوگا۔ اگر ایسا ناگزیر ہوا تو پھر یہ ہدایت بھی موجود ہے کہ کسی مسافر کی زندگی کو خطرے میں نہیں ڈالا جائے گا۔ بویریا کا جیل خانہ کوئی عام جیل خانہ نہیں تھا۔ یہاں قیدیوں کو خصوصی انتظامات کے تحت پابند سلاسل رکھا جاتا تھا۔ اس جیل میں دنیا بھر کی انتہا پسند تنظیموں کے وہ لوگ بند تھے جنہیں جرمنی میں گرفتار کیا گیا تھا۔ ان کے علاوہ خطرناک قاتل، ڈرگ اسمگلر اور نامور ڈکیتوں کو یہاں رکھا جاتا تھا۔ اس جیل کا انتظام جرمن پولیس کے ایک خصوصی شعبے کو سونپا گیا تھا۔ جیل کے دور دور کوئی آبادی نہیں تھی اور اس طرف آنے والے راستوں پر بھی کڑی نگرانی کی جاتی تھی۔ جہاز کو اغوا ہوئے 8 گھنٹے ہو چکے تھے جب جیل کے بڑے دروازے سے دونوں قیدیوں کو گارڈ کی حفاظت میں باہر نکالا گیا۔ جس بختر بند کار میں انہیں بٹھایا گیا تھا اس کے آگے اور پیچھے جرمن فوج کے 2 ٹرک اس کی حفاظت کے لیے چل رہے تھے۔ موساد کے ڈیتھ اسکواڈن کا مقامی سربراہ ہیمرخ جانتا تھا اگر اس نے اپنے کام میں ذرا سی کوتاہی کا مظاہرہ کیا تو بریگیڈیئر شمیر اسے زندہ درگور کر دے گا۔ وہ اپنے ایجنٹوں کی معمولی غلطیوں پر ان کی سرزنش کرتا تھا۔ اپنے ہاتھ سے ایجنٹوں کو اذیت ناک سزائیں دینا اس کا معمول تھا۔ دنیا بھر میں پھیلے ڈیتھ اسکواڈ کے جانے کتنے غیر یہودی ایجنٹ اس کے ہاتھوں موت کا ذائقہ چکھ چکے تھے۔ کسی بھی شخص کی جان لینا اس کے نزدیک بچوں کا کھیل تھا۔ بویریا جیل سے ہوائی اڈے کی طرف جانے والی سڑک بظاہر ویران نظر آ رہی تھی، لیکن وہ جانتا تھا کہ یہاں چند منٹ کے نوٹس پر جرمن اپنی مدد کے لیے پولیس یا فوج کو بلا سکتے ہیں۔ بریگیڈیئر شمیر نے بڑی سختی سے ہدایت کی تھی کہ دونوں قیدی کسی صورت بلیک سپتمبر کے ہاتھوں میں نہ پہنچ سکیں۔ انہیں مارنے کا منصوبہ ان لوگوں نے چند گھنٹوں میں تیار کر لیا تھا اور اب یہاں مورچہ بند ہو کر بیٹھے تھے۔ اتنی ایمرجنسی اور کم وقت میں ہیمرخ کو صرف 6 ایجنٹ ہی میسر آ سکے۔ ان میں بھی 2 کرائے کے قاتل اور 4 موساد کے باقاعدہ ایجنٹ تھے۔ اپنے 5 ساتھیوں کے ساتھ اس نے جیل سے اس طرف آنے والے راستے کے اس موڑ کو چنا تھا جس پر ایک چھوٹی سی سرسبز پہاڑی میں وہ وقتی طور پر سڑک کی طرف سے آنے والوں کی نظروں سے چھپ کر بیٹھے تھے۔ اس جگہ کی نشاندہی بھی ان دونوں کرائے کے قاتلوں میں سے ایک نے کی تھی جس نے بویریا جیل میں 10 برس قید کاٹی تھی اور اسے اکثر جرمن کے دوسرے شہروں کی عدالت میں پیش کرنے کے لیے جیل سے ہوائی اڈے تک لے جایا جاتا تھا۔ اپنی آنکھوں سے دور بین لگائے وہ کوہرے کی چادر میں آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر گہرے مقصود تلاش کر رہا تھا۔ سردی کی شدت لمحہ بہ لمحہ بڑھتی جا رہی تھی۔ انتہائی گرم جیکٹیں پہننے کے باوجود انہیں ٹھنڈک اپنی ہڈیوں میں سرایت کرتی محسوس ہوتی تھی۔ آٹومیٹک بندوقوں پر گرفت قائم رکھنے کے لیے انہوں نے اونی دستانے پہن رکھے تھے اور اپنی شناخت چھپانے کے لیے اونی ٹوپیاں اوڑھ کر انہیں اپنے چہروں پر اس طرح پھیلا لیا تھا کہ اب چہرے پر ان کی صرف 2 آنکھیں ہی دکھائی دیتی تھی۔ ہیمرخ کو رہ رہ کر یہ غم کھا رہا تھا کہ وہ بازوکا کیوں اپنے ہمراہ نہیں لا سکے۔ اس میں اس کا قصور بھی نہیں تھا۔ شمیر نے انہیں وقت ہی اتنا کم دیا تھا کہ وہ ڈھنگ کا اسلحہ بھی نہ لا سکے تھے۔ آٹومیٹک رائفلیں اور چند ہینڈ گرنیڈ تھے یا پھر ایک لائٹ مشین گن جو ہیمرخ نے خود سنبھال رکھی تھی۔ بالآخر اسے دھند کی چادر سے جھانکتی جیپ کی روشنیاں بھی دکھائی دینے لگیں۔ یہ جیپ شاید کمانڈ کار کی تھی جو آگے آگے چل رہی تھی۔ اس سے کچھ فاصلے پر آرمڈ کار آ رہی تھی جس میں دونوں قیدی اور ان کے محافظوں کو بٹھایا گیا تھا۔ جیپ ان کے نزدیک پہنچی۔ ہیمرخ کی ہدایت کے بالکل برعکس دونوں کرائے کے قاتلوں نے اس پر فائرنگ شروع کر دی۔ ہیمرخ تل ملا کر انہیں گالیاں دینے لگا کیونکہ اس نے سختی سے ہدایت کی تھی کہ جب تک وہ سگنل نہ دے فائرنگ نہ کی جائے۔
لیکن نووارد جنہیں اس نے ہنگامی طور پر ایک مقامی سورس کی مدد سے حاصل کیا تھا، اپنی عادت کے ہاتھوں مجبور تھے۔ انہوں نے پولیس کی جیپ دیکھتے ہی اس پر گولیوں کا می برسا دیا۔ یہ کوئی عام پولیس نہیں تھی، جرمن پولیس کا خصوصی تربیت یافتہ کمانڈو یونٹ تھا، جسے ہنگامی حالت سے نمٹنے کے لیے خاص طور پر تیار کیا گیا تھا کہ موساد والے ان کے راستے میں ہر ممکن رکاوٹ کھڑی کرنے کی کوشش کریں گے۔ گولیاں جیپ میں موجود ایک کمانڈو کو زخمی کرنے کے علاوہ اور کوئی کارنامہ انجام نہ دے پائیں۔ اگلے ہی لمحے وہ لوگ مقابلے پر ڈٹ گئے۔ اگلی جیپ پر فائرنگ کے ساتھ ہی آرمڈ کار نے تیزی سے پیچھے ہٹنا شروع کر دیا، جبکہ اس کے پیچھے آنے والی جیپ برق رفتاری سے ایک لمبا چکر کاٹ کر اس پہاڑی ٹیلے کے پیچھے پہنچ چکی تھی۔ ہیمرخ کو جلد ہی احساس ہو گیا کہ وہ گھیرے میں آ چکے ہیں۔ اس نے جان لیا تھا کہ مقابلہ بے سود ہے، لیکن اس کے سامنے صرف دو ہی راستے تھے، یا تو وہ ان لوگوں کا گھیراؤ توڑ کر نکل جائے یا پھر وہ لوگ مارے جائیں۔ گرفتاری کی صورت میں وہ ذلیل ہو کر مارے جاتے۔ سب سے پہلے تو اس نے اپنے ہاتھوں سے دونوں کرائے کے ٹٹوؤں کو پلک جھپکتے میں مار ڈالا۔ اسے خطرہ تھا کہ ان میں سے اگر کوئی زندہ جرمنوں کے ہاتھ لگ گیا تو سب کچھ بک دے گا۔ اس کے بعد ان لوگوں نے پسپائی اختیار کرنا شروع کی۔ ابھی تک گھیراؤ مکمل نہیں ہوا تھا۔ چاروں ایک سمت میں بڑی ترتیب سے فائرنگ کرتے ہوئے بھاگ رہے تھے جب انہیں ایک اور آفت نے آن لیا۔ تھوڑی دیر کے بعد ہیلی کاپٹر ان کے سر پر منڈلانے لگا، جس میں سے ایک گونجدار آواز انہیں بار بار جرمن اور انگلش زبان میں ہتھیار پھینکنے کا حکم دے رہی تھی۔ جب وارننگ پر بھی انہوں نے مقابلہ جاری رکھا تو ہیلی کاپٹر کی طرف سے ان پر وارننگ برسٹ مارا گیا۔ اس کے ساتھ ہی ہیلی کاپٹر نے آسمان سے ان پر گولیاں برسانا شروع کر دیں۔ چاروں نے اس فائرنگ کی زد سے بچنے کی کوشش کی تھی، لیکن جلد ہی ان کا ایک ساتھی ہیلی کاپٹر کی فائرنگ اور دوسرا پولیس کمانڈوز کی گولیوں کی بھینٹ چڑھ گیا۔ اپنی تربیت کے مطابق اب ہیمرخ کے آخری ساتھی نے اپنا مورچہ وہاں جما لیا تھا اور اس نے ہیمرخ کو نکل جانے کے لیے کہا۔ ہیمرخ دیوانہ وار بھاگ رہا تھا، جبکہ اس کا ساتھی اپنی جگہ پر لیٹا پولیس کی گولیوں کا جواب دے رہا تھا۔ ہیلی کاپٹر ہیمرخ کے تعاقب میں اڑ رہا تھا اور وہ اپنی شاندار تربیت کے بل بوتے پر اس کی گولیوں کی زد سے ہر مرتبہ چھلانگ لگا کر بچ رہا تھا۔ 2-3 منٹ بہت دلیری سے مقابلہ کرنے کے بعد بالآخر اس کا آخری ساتھی بھی مارا گیا۔ ہیمرخ کی خوش قسمتی تھی کہ دھند اب اتنی گہری ہو گئی تھی کہ جب تک وہ نزدیکی درختوں کے جھنڈ تک پہنچا، ہیلی کاپٹر کی دسترس سے نکل گیا اور پھر وہ درختوں کے جھنڈ کے اندر ہی اندر بھاگتا چلا گیا۔ گہری دھند میں تیز روشنیاں زیادہ دور تک اس کا تعاقب نہ کر سکیں اور وہ آدھ گھنٹے کی جان لیوا بھاگ دوڑ کے بعد اکیلا اپنی تباہی کی داستان سنانے کے لیے زندہ بچ نکلنے میں کامیاب ہو گیا۔ یہ صورتحال اس کے لیے نئی نہیں تھی۔ اس سے پہلے بھی متعدد مرتبہ وہ موت کے ہاتھوں سے بال بال بچا تھا۔ ڈیتھ اسکواڈ کا شاید ہی کوئی ایسا خوش قسمت ایجنٹ تھا جس نے اپنی زندگی ہی میں موت کو بہت قریب سے نہ دیکھا ہو۔ ان لوگوں کو بیک وقت نہ صرف اسرائیل کے دشمنوں کو مارنا ہوتا تھا، اس کے ساتھ ساتھ متعلقہ ملک میں قانون نافذ کرنے والی ایجنسیوں سے بھی بچنا ہوتا تھا۔ دونوں طاقتوں سے بیک وقت لڑنا ہوتا تھا، لیکن آج وہ دل شکستہ تھا۔ آج واقعی انہیں زبردست ہزیمت کا سامنا ہوا تھا۔ فلسطینیوں نے انہیں احساس دلا دیا تھا کہ اپنی مکاری، طاقت، دولت اور شیطانی ذہنیت کے باوجود وہ مجبور محض ہیں۔ اگلے چند گھنٹوں کے بعد وہ تل ابیب میں بریگیڈیئر شمیر کو ناکامی کی اطلاع دیتے ہوئے اپنی شرمندگی کا اظہار کر رہا تھا، لیکن بریگیڈیئر شمیر نے اس کا حوصلہ بڑھائے رکھا۔ وہ جانتا تھا کہ ایلفریڈ کے بعد اب ہیمرخ ہی اس کے پائے کا ایجنٹ یورپ میں رہ گیا ہے۔ جہاز اب جرمنی کی حدود میں داخل ہو چکا تھا۔ وہ لوگ اس وقت ریم کے فوجی اڈے پر چکر لگا رہے تھے، جس کے نیچے امریکہ اور جرمنی کے مسلح فوجی کسی بھی ہنگامی صورتحال سے نمٹنے کے لیے تیار بیٹھے تھے۔ جرمنی کی کوشش تھی کہ کسی بھی طرح جہاز جرمنی میں اتر جائے، لیکن ابو عمل جیسے مضبوط اعصاب کے عرب نوجوان سے ان کا واسطہ شاید زندگی میں پہلی مرتبہ پڑا تھا۔ اس نے اس مسئلے پر گفتگو کرنے سے ہی انکار کر دیا تھا۔ جرمن حکام اسے بار بار کہہ رہے تھے کہ اس کے ساتھی ان کے پاس موجود ہیں اور وہ جرمنی میں جہاز اتار کر انہیں حاصل کر لیں، جس کے بعد دنیا کے کسی بھی حصے میں انہیں پہنچایا جا سکتا ہے۔ لیکن ابو عمل نے یہ کہہ کر ان کے ارمانوں پر اوس ڈال دی تھی کہ اس کے ساتھیوں کو جہاز میں سوار کروا کے زیگرٹ پر لایا جائے۔ اس کے ساتھ ہی اس نے والٹر کلاسن کو دوبارہ زیگرب کی طرف جہاز لے جانے کا حکم دیا۔ کلیمن، شاید تم لوگ اسے میری زندگی کی آخری پرواز بنانے پر تلے ہوئے ہو۔ مجھے اپنی جان کا نہیں، ان سینکڑوں مسافروں کی جان کا خیال ہے جنہیں اس گھٹیا سیاست کی بھینٹ چڑھایا جا رہا ہے۔
والٹر کلاسن کا پیمانہ صبر بالآخر چھلک پڑا۔ مطمئن رہو کیپٹن، مجھے تمہاری زندگی تمام زندگیوں سے زیادہ عزیز ہے۔ میں اپنے جہاز کو کسی گندی سیاست کی بھینٹ نہیں چڑھنے دوں گا۔ ہم قیدیوں کو لے کر زیگرب آ رہے ہیں۔ تھوڑی دیر بعد ہی ایک چھوٹا جہاز علی اور اس کے ساتھی کے ساتھ زیگرب کی طرف محو پرواز تھا۔ اس جہاز میں کلیمن اور مائیکل گارڈ بھی موجود تھے۔ جرمن انٹیلیجنس کے ڈائریکٹر کو اب بھی یہی امید تھی کہ وہ آخری لمحات میں ہی شاید سرخرو ہو جائے۔ 2 گھنٹے بعد زیگرب کے ہوائی اڈے پر دونوں جہاز لینڈ کر چکے تھے۔ وی آئی پی لانچ میں اپنی آنکھوں سے دوربین لگائے جرمن کونسلٹ آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر دونوں قیدیوں کو اتر کر لفٹھانسا ایئر لائن کے جہاز کی طرف جاتے دیکھ رہا تھا۔ اس کا بس نہیں چلتا تھا کہ اپنے ساتھ موجود جرمن سفیر کو کچا چبا جائے، جس نے اسے سیدھے منہ بات بھی نہیں کی تھی۔ مائیکل گارڈ کی 1000 کوششوں کے باوجود ان لوگوں نے جہاز سے باہر آنے سے انکار کر دیا اور دونوں ساتھیوں کو اپنے ہی جہاز میں پہنچانے پر مصر تھے۔ بالآخر جرمن انٹیلیجنس ڈائریکٹر کو ہتھیار ڈالنے پڑے اور دونوں قیدیوں کو ابو عمل کے حوالے کرنا پڑا۔ لفٹھانسا ایئر لائن کے چیئرمین کی طرف سے خصوصی درخواست پر انہوں نے والٹر کلاسن کی جگہ دوسرے پائلٹ کو جہاز اڑانے کی اجازت دے دی تھی، جبکہ والٹر کلاسن کے نائب نے جہاز سے اترنے سے انکار کر دیا تھا۔ خود والٹر کلاسن بھی بڑی بددلی سے اپنے چیئرمین کا حکم مان رہا تھا، کیونکہ ہیربرٹ کلیمن سمجھتا تھا کہ اب وہ مزید فلائنگ کم از کم 1 ہفتہ نہیں کر سکتا۔ اس نے اعصاب شکن ماحول میں 12 گھنٹے جہاز کو مسلسل حالت پرواز میں رکھا تھا۔ زیگرب سے ابو عمل کے حکم پر جہاز کو قبرص پھر بیروت لے جایا جا رہا تھا۔ انہوں نے قبرص کے ہوائی اڈے پر تمام مسافروں کو اتار دیا تھا اور اب صرف جہاز کے عملے کے ساتھ محو پرواز تھے۔ ابو عمل کی جگہ اب علی نے لے لی تھی اور وہ فرسٹ کلاس کی آرام دہ سیٹوں کے درمیان ایک چادر بچھا کر سجدہ شکر ادا کر رہا تھا۔ بیروت کے خستہ حال ہوائی اڈے پر فلسطینی تحریک آزادی کے سپاہی ان کے استقبال کو موجود تھے۔ جہاز کے عملے کو اپنے جلو میں لیے وہ لوگ بیروت کی فوج کی آنکھوں کے سامنے سے گزر کر اپنے ٹرک تک آئے تھے۔ اپنے علاقے میں پہنچ کر انہوں نے جہاز کے عملے کو خصوصی شکریہ اور تحائف کے ساتھ واپس بھیج دیا تھا۔ رات کی تاریکی میں ابو عمل اپنے دونوں ساتھیوں اور جرمن سے رہائی پانے والوں کے ہمراہ مقامی بندرگاہ کی طرف جا رہا تھا۔ وہ لوگ جانتے تھے صبح اسرائیلی طیاروں کی تباہ کن بمباری کا سامنا کرنا پڑے گا۔ عین ممکن تھا کہ مغربی افواج کی مدد سے ان پر حملہ بھی کیا جاتا۔ رات کے دوسرے پہر وہ تیز رفتار کشتی میں سوار سمندر کا سینہ چیرتے ہوئے آگے بڑھ رہے تھے۔ ان کی منزل قبرص کی بندرگاہ نکوسیا تھی، جہاں ہمدرد اور محفوظ ہاتھ ان کو سنبھالنے کے لیے تیار کھڑے تھے۔ بریگیڈیئر شمیر زخم خوردہ سانپ کی طرح تل ملا رہا تھا۔ فلسطینیوں نے اس پر معمولی چوٹ نہیں لگائی تھی، موساد کی کمر توڑ کر رکھ دی تھی۔ وزیر اعظم کے سامنے خصوصی معاملات پر بریفنگ دیتے ہوئے اس نے محسوس کیا تھا کہ وہ نارمل انسان نہیں رہا۔ اپنے کمرے میں پہنچ کر اس نے خواب آور گولیاں کھا کر اپنے ذہن کو قدرے پرسکون کیا اور اب وہ ڈیتھ اسکواڈ کے خصوصی گروپ کا اجلاس طلب کرنے جا رہا تھا۔ ہیمرخ اجلاس میں موجود تھا۔ اس کا بچ جانا ہی بڑی کامیابی تھی۔ گو کہ جرمن انٹیلیجنس کو بخوبی علم ہو چکا تھا کہ قیدیوں کو لے جانے والے دستے پر حملہ کرنے والے لوگ کون تھے، لیکن وہ اس پوزیشن میں نہیں تھے کہ اسرائیلی حکومت سے باقاعدہ احتجاج کر سکیں، کیونکہ ان کے ہاتھ کوئی ثبوت نہیں لگا تھا۔ شمیر کے لیے زیادہ خطرے والی بات یہ تھی کہ اگر اس طرح فلسطینیوں نے اپنے گرفتار شدہ ساتھی رہا کروانے شروع کر دیے تو ان کے حوصلے اتنے بڑھ جائیں گے کہ پھر اس طوفان کے آگے بند باندھنا ان کے لیے ممکن ہی نہیں رہے گا۔ کچھ کرنا ہوگا، کچھ نہ کچھ کر کے دکھانا ہوگا۔ ساری قوم ڈی مورلائز ہو گئی ہے۔ اگر ایک آدھ ایسی واردات اور ہو گئی تو یہودی قوم کا ہم پر سے اعتماد ہی اٹھ جائے گا۔ اس اغوا کا بدلہ لینا ناگزیر ہو چکا ہے۔ مجھے اگلے 2 روز کے اندر کوئی ممکن العمل پلان چاہیے، کوئی بھی ایسا پلان جس پر عمل کر کے ہم اپنے دامن پر لگا داغ دھو سکیں۔ اس نے میز پر مکے مارتے اور چلاتے ہوئے اپنے ساتھیوں سے کہا، اور تھوڑی دیر آپس میں بحث کرنے کے بعد بالآخر وہ ایک شیطانی منصوبے پر عمل کرنے کا فیصلہ کر چکے تھے۔ بریگیڈیئر شمیر جانتا تھا کہ وہ اپنے اسلاف کی پالیسی اپنا کر ہی دنیا کی آنکھوں میں دھول جھونک سکتا ہے۔ اس نے دشمن کا گھر جلانے کے لیے اپنے گھر کو آگ لگانے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ وہ جرمنوں کو سزا دینے پر تل گیا تھا۔ ابھی جنگ عظیم کے زخم تازہ تھے۔ ایک یہودی کی حیثیت سے اس کا ایمان تھا کہ جرمنوں میں ہٹلر کی روح حلول کر چکی ہے اور وہ کبھی نہ کبھی تاریخ دہرائیں گے۔ بظاہر انہوں نے خاموشی اختیار کر رکھی تھی، لیکن شمیر کی اطلاعات کے مطابق ان کی ہمدردیاں آج بھی
اسرائیل دشمنوں کے ساتھ تھی، گو کہ وقت نے جرمنوں کو مصلحت کوش بنا دیا تھا اور بظاہر وہ خود کو جرمنی کی نئی نسل اور اسرائیل کے دوست کہنے لگے تھے۔ اپنے دفتر میں داخل ہونے پر جب اچانک اس کی میز پر رکھی ہاٹ لائن ٹیلی فون کی گھنٹی بجی تو چند لمحوں کے لیے را کے ڈائریکٹر امریش پوری کے دل کی دھڑکن ضرور بے قابو ہو گئی تھی۔ اس کا دایاں ہاتھ کسی میکانکی عمل کے تابع کریڈل کی طرف بڑھا۔ وزیر اعظم کا پرنسپل سیکرٹری لائن پر تھا۔ وزیر اعظم غیر ملکی دورے پر جا رہے تھے۔ امریش پوری کی اطلاعات کے مطابق اس وقت انہیں ایئرپورٹ کی طرف روانہ ہو جانا چاہیے تھا، لیکن اچانک ہاٹ لائن پر گفتگو۔ اس نے اندازہ کر لیا کہ صورتحال انتہائی سنگین ہو گئی ہے۔ وزیر اعظم دورے سے واپسی پر بھی اسے طلب کر سکتے تھے۔ مجھے تھوڑی دیر بعد روانہ ہونا ہے، زیادہ تفصیلات میں جانے کا وقت نہیں۔ ہمارے دوست کچھ خصوصی تعاون کی درخواست کر رہے ہیں، ان کی ہر ممکن مدد کرنا، کیونکہ ہم لوگ بھی کہوٹا کے لیے ان کی مدد حاصل کر رہے ہیں۔ سیکیورٹی کمیشن کے چیئرمین آپ کو سب کچھ سمجھا دیں گے۔ آپ خود تل ابیب جائیے۔ میری خواہش ہے کہ میری ملک سے غیر موجودگی کے دوران یہ کام ہو جائے۔ ہمیں اسرائیلی دوستوں کی خوشنودی درکار ہے، بھلے اس کی کچھ بھی قیمت ادا کرنی پڑے۔ وزیر اعظم تھوڑی دیر بعد لائن پر موجود تھے۔ رائٹ سر، اوکے سر، آپ کی مرضی کے عین مطابق کام ہو جائے گا۔ امریش پوری نے فون کھڑے ہو کر سنا تھا۔ گڈ لک، وش یو آل دا بیسٹ۔ سلسلہ منقطع ہو گیا۔ تھوڑی دیر بعد ہی وہ چیئرمین سیکیورٹی کمیشن کے کمرے میں موجود تھا۔ دونوں ایک دوسرے کے بے تکلف دوست تھے۔ دونوں نے انٹیلیجنس میں اکٹھے ہی اپنے کیریئر کا آغاز کیا تھا۔ بریگیڈیئر شمیر ہم سے خصوصی تعاون مانگ رہا ہے۔ اسرائیلی پرائم منسٹر نے ہمارے پرائم منسٹر سے براہ راست درخواست کی ہے، تم آج شام کی فلائٹ سے نکل جاؤ۔ پرائم منسٹر کی درخواست ہے کہ معاملات ان کے غیر ملکی دورے کے دوران ہی نمٹا دیے جائیں۔ اس بات کا خیال رکھنا کہ سری نگر میں ہم ان لوگوں کی مدد کے بغیر ایک قدم بھی آگے نہیں بڑھ سکتے، اور کہوٹا کو نظر انداز کر دینا ہمارے لیے اپنے ہاتھوں اپنی قبر کھودنے کے مترادف ہوگا۔ چیئرمین نے طویل سانس لیا۔ میں ان یہودیوں کو جانتا ہوں بہت اچھی طرح، سالے ہمارے بھی باپ ہیں۔ مجھے اندازہ ہے کہ ہماری مدد کی بہت بڑی قیمت وصول کریں گے۔ ہم تو نام کے بنیے ہیں، اصل میں تو بنیے یہ ہیں جناب، ایک کے 100 واپس وصول کرنے والے ہیں۔ خیر، میں تیار ہوں۔ امریش پوری کو بہت کچھ سمجھ آ گئی تھی۔ وہ جان گیا تھا کہ کہوٹا کے ایٹمی پلانٹ کی تباہ کاری کے لیے اسرائیل نے جو خصوصی مشن انڈیا بھیج رکھا ہے اور موساد اس ضمن میں جس فراخ دلی سے بھارت کی مدد کر رہی ہے، اس کا معاوضہ یہودی ضرور وصول کریں گے، اور بریگیڈیئر شمیر یقیناً انہیں بڑے امتحان میں ڈالے گا۔ امریش پوری نے یہیں سے خصوصی لائن پر اپنے ماتحتوں کو ہدایات جاری کر دیں، اور اسی روز شام کی فلائٹ سے را کی 3 اعلیٰ افسران کی ایک ٹیم لندن جا رہی تھی۔ یہ لوگ ڈپلومیٹک کور کے ساتھ عازم سفر تھے۔ بظاہر انہوں نے آؤٹ کرنے والی ٹیم کا روپ دھار رکھا تھا اور لندن کے بھارتی قونصلٹ میں حساب کتاب کی چھان بین کے لیے جا رہے تھے۔ لندن کے گیٹ وگ ایئرپورٹ پر امریش پوری اور اس کے 2 ماتحتوں کو سفارت خانے کے اعلیٰ افسران نے خوش آمدید کہا۔ چونکہ ڈپلومیٹس کی آمد و رفت معمول کی کارروائی تھی، اس لیے کسی نے اس طرف توجہ نہیں دی۔ انہوں نے لندن کے بھارتی ہائی کمیشن میں بمشکل 6-7 گھنٹے گزارے تھے جب انہیں تازہ خبر پہنچ گئی۔ بریگیڈیئر شمیر نے انتہائی سیکیورٹی کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے را کے افسران کے تل ابیب آنے کا پروگرام اچانک تبدیل کر دیا تھا، اور وہ اپنے 2 ماتحتوں کے ساتھ ایسے ہی کسی ڈپلومیٹ کور کی آڑ لے کر لندن کے اسرائیلی سفارت خانے میں پہنچ چکا تھا۔ اگلے روز اسرائیلی سفارت خانے نے ایک تقریب کا اہتمام کیا تھا جس میں دنیا بھر کے سفارتی نمائندے موجود تھے۔ ان سفارتی نمائندوں میں امریش پوری اور اس کے 2 ساتھی بھی شامل تھے۔ شراب و شباب کے نشے میں ڈگمگاتے سینکڑوں مہمانوں کو کانوں کان خبر نہ ہوئی کہ امریش پوری اور اس کے دونوں ساتھیوں کو اسرائیلی حکام نے کس طرح سفارت خانے کے ایک محفوظ کمرے میں پہنچا دیا۔ اس کمرے میں زندگی اپنی تمام تر آسائشوں سمیت ان کی منتظر تھی۔ ابھی انہیں بیٹھے 2-3 منٹ ہی گزرے تھے جب انہوں نے بغلی دروازے سے ایک نازک اندام حسینہ کو شرابوں سے لبالب جام ٹرے میں رکھے اندر آتے دیکھا۔ اس ساحرہ نے جسم پر لباس کے نام پر بمشکل 2 دھجیاں باندھ رکھی تھیں۔ ناز و ادا کے قریباً سب ہی انداز اس نے چند لمحوں میں امریش پوری اور اس کے ساتھیوں کو دکھاتے ہوئے جام ان کے ہونٹوں سے لگا دیے تھے، اور اب مؤدب انداز میں کمرے کے ایک کونے میں اگلے حکم کے منتظر کھڑی تھی، جب اچانک ہی اس کی پشت پر دوسرا بغلی دروازہ کھلا اور امریش پوری نے موساد کے بریگیڈیئر شمیر کو اپنے 2 ماتحتوں سمیت اندر داخل ہوتے دیکھا۔
بریگیڈیئر شمیر کو امریش پوری 1000 پردوں میں پہچان سکتا تھا۔ دونوں نے پاکستانی ایٹمی پروگرام سے متعلقہ کئی خفیہ میٹنگز کی تھی، اور اب سری نگر میں موساد اور را نے مشترکہ آپریشن بھی اس سلسلے میں شروع کیا ہوا تھا۔ انتہائی منافقانہ مسکراہٹوں کے ساتھ دونوں نے ایک دوسرے کا خیر مقدم کیا، پھر سب نے باری باری گرم جوشی سے مصافحہ کیا۔ اس دوران وہی حرافہ جس نے ان تینوں کو عالم مدہوشی کی سیر کروائی تھی، اپنے ہاتھوں میں 3 اور جام ایک ٹرے میں سجا کر لہراتی ہوئی وہاں آئی، اور تھوڑی دیر بعد شمیر اور اس کے دونوں ساتھی اپنے ہاتھوں میں جام تھامے ان کے سامنے صوفوں میں دھنس چکے تھے۔ بریگیڈیئر شمیر کا اشارہ پا کر وہ حرافہ جس طرح آئی تھی اسی طرح اپنی کمر کو لچکاتی بل کھاتی واپس لوٹ گئی۔ دونوں آپس میں پاکستانی ایٹمی پلانٹ پر گفتگو کرنے لگے، جبکہ ان کے ساتھی بڑے مؤدب انداز میں خاموشی سے ان کی باتیں سن رہے تھے۔ اس درمیان بریگیڈیئر شمیر نے امریش پوری کو ہر ممکن طریقے سے اس بات کا احساس دلا دیا تھا کہ موساد کے تعاون کے بغیر وہ پاکستان کے خلاف کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ امریش پوری بظاہر تو اس کی ہاں میں ہاں ملا رہا تھا، لیکن دل ہی دل میں وہ جل بھن کر کباب ہو رہا تھا۔ یہودیوں کے احساس تکبر کا اس کے ساتھیوں نے بھی سخت نوٹس لیا۔ امریش پوری اپنے دونوں ساتھیوں کی آنکھوں میں لہراتے احساسات کو پڑھنے کے فن میں یکتائے روزگار تھا۔ اس کی اس خوبی نے اسے اتنی تیزی سے ترقی کی منازل طے کروائی تھی کہ اس کو اپنے ماتحتوں کی حرکات و سکنات سے ان کے دل و دماغ میں معجزن خیالات کا اندازہ ہو جاتا تھا، اور وہ ان کی سائیکو تھراپی کی کوئی نہ کوئی صورت نکال کر انہیں روبہ عمل رکھتا تھا۔ میرے خیال سے ہم اب دوسری بات بھی کر لیں۔ اس نے بظاہر تو بریگیڈیئر شمیر کو وقت کی نزاکت کا احساس دلایا، لیکن اپنے لہجے کی تلخی پر وہ 1000 کوشش پر بھی قابو نہ پا سکا تھا۔ بریگیڈیئر شمیر نے کچی گولیاں نہیں کھیلی تھیں، وہ بھی اسی میدان کا کھلاڑی تھا۔ موساد کے اذیت پسند سربراہ کو انسانی بے بسی اور بے کسی کے ایسے مناظر دیکھنے کا جنون تھا۔ وہ دل ہی دل میں امریش پوری کی اس حالت پر جھوم کر رہ گیا۔ میرے خیال میں پہلے کھانا کھا لیا جائے، اس کے بعد ہم ساری رات اطمینان سے بات کر سکیں گے۔ اس نے امریش پوری کا جواب سنے بغیر اپنے صوفے کی ایک سائیڈ پر لگا بٹن دبا دیا۔ امریش پوری کٹ کر ہی تو رہ گیا۔ اس کا مطلب تھا ابھی انہیں مزید 2-3 گھنٹے بریگیڈیئر شمیر کے طنز و تشنیع کا سامنا کرنا پڑے گا۔ اگر وزیر اعظم اور چیئرمین سیکیورٹی کمیشن کی طرف سے موساد کے ساتھ تعاون کی خصوصی ہدایات انہیں نہ ملی ہوتی تو امریش پوری اینٹ کا جواب پتھر سے دینے کی صلاحیت رکھتا تھا، لیکن اپنے ملک کی سب سے بڑی انٹیلیجنس ایجنسی کے سربراہ کی حیثیت سے اسے اس بات کا بھی احساس تھا کہ پاکستان کا ایٹمی پروگرام جو بھوت بن کر ان کے اور مغربی دنیا کے سر پر سوار ہے، کے تدارک کے لیے وہ لوگ قدم قدم پر موساد کے محتاج تھے۔ کبھی کبھی امریش پوری کو حیرت ہوتی کہ پاکستان میں موساد کے ذرائع اطلاعات کہیں کہیں راہ سے بھی زیادہ تھے۔ اس بات کا علم تو اسے بعد میں ہوا کہ ایک مخصوص طبقے کے لوگوں کے ذریعے موساد نے اپنی جڑیں پاکستان میں بہت گہری اتار لی ہیں۔ وہ لوگ اس مخصوص اہلیت سے بین الاقوامی سطح پر خصوصی تعلقات رکھنے کی وجہ سے ان کی ہمدردیاں حاصل کر چکے تھے۔ موساد بین الاقوامی سطح پر ان کے ساتھ جو تعاون کر رہی تھی، اس کے عوض اس طبقے کے لوگ پاکستان کے سرکاری راز موساد تک پہنچانے کے پابند تھے۔